میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز موصول ہو سکیں، اور یہ بالکل فری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے ڈاکٹر مظہر وارث، اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جو ستارہ زحل ہے اس کی جو پوزیشن ہے اپریل کے لاسٹ سے وہ ریٹروگریشن میں جانے والا ہے، یعنی کہ اس کو اردو میں رجت کہا جاتا ہے اور انگلش میں ریٹروگریشن۔ اور اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ ستارہ زحل کے یہ جو اثرات ہیں وہ کن بروج کے اوپر بہت زیادہ واقع ہو سکتے ہیں۔ اور ستارہ زحل اس وقت برج جدی کے اندر ہے، اور اس کے ساتھ اس وقت ایک اور نئے ستارہ موجود ہے۔ برج جدی والے افراد بہت زیادہ مشکلات کا شکار نظر آتے ہیں اس سال کے اندر، اور اس کے ساتھ برج سرطان والے افراد پہ۔ اب جو ستارہ زحل ہے اس کو سیاست کا ستارہ بھی کہتے ہیں، لیبر سے بھی اس کے منصوبات موجود ہیں، اور زمین سے اور مختلف جو شعبہ ہے زندگی ہے ان کے ساتھ اس کے جو منصوبات ہیں وہ منسلک ہیں۔ بیسکلی زحل جو ہے، زحل کے بارے میں اتنا پروپوگنڈا کر دیا گیا ہے کہ آدمی زحل کا نام سنتے ہی، ستارہ زحل کا نام سنتے ہی پریشان ہو جاتا ہے، اور فوراً جو ہے وہ کسی نجومی کی تلاش میں نکل پڑتا ہے کہ اب اس کا کوئی حل بتایا جائے۔ جبکہ دوسری جو بدگمانی اور غلط فہمی جو اس وقت پائی جاتی ہے کہ برج جدی والے افراد کی ساڑھستی چل رہی ہے، یہ اتنا ہی بڑا مذاق ہے کہ جتنا بڑا مذاق اس طرح سے کیا جائے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں سورج کے اوپر چلے گیا ہوں اور میں نے وہاں پہ جا کے میں رہا ہوں، تو آپ کیا اس چیز کو یقین کریں گے؟ یقیناً نہیں کریں گے، کیونکہ یہ چیز ناممکن ہے۔ اور اسی طریقے سے ستارہ جو زحل ہے وہ برج جدی ستارہ زحل کا اپنا گھر ہے۔ علم نجوم کا سادہ قانون اور کلیہ یہ ہے کہ جو ستارہ اپنے گھر میں آتا ہے وہ ساد ہوتا ہے، اپنے گھر کو تقویت دیتا ہے، اپنے گھر کو اور زیادہ مضبوط کرتا ہے۔ اس کی مثال ہم ایسے لے سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں آتا ہے تو وہ اپنے گھر میں بالکل ریلیکس ہوتا ہے، پرسکون ہوتا ہے، اور اسے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے علم نجوم میں اگر کوئی بھی ستارہ ہے وہ اپنے گھر میں جب جائے گا تو اپنے گھر کو مضبوط کرتا ہے، نہ کہ وہاں نحوست کے اثرات پیدا کرے۔ لیکن کیا کرے، نجومی بھی اس حوالے سے جو ان کے ذہن میں آتا ہے کہتے ہیں، اور عوام بھی وہی سننا چاہتی ہے جو وہ کہتے ہیں۔ سچ سننے کی اور سچ کو سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ بہت کم لوگوں کے اندر موجود ہوتی ہے، اور بس وہ اسی چکر میں ہے کہ کوئی ایسا تعویذ مل جائے، ایسا عمل مل جائے کہ کرنے سے فوراً جو ہے معاملات سیدھے ہو جائیں۔ جبکہ زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو یہ چیزیں بہت ہی ہمارے سامنے اس کو دیکھیں تو اس چیزوں کے برعکس رزلٹ نظر آتے ہیں۔ یعنی ستارہ زحل کی جو کی ورڈ ہے، اگر اس کو سمجھنا چاہیں
جو کچھ آپ نے ماضی میں کیا ہے اب وہ آپ اس کی جو پھل تیار ہو چکا ہے وہ اس کا اب آپ کو رزلٹ ملے گا. اگر آپ نے پازیٹیو کام کیے ہیں، اگر وہ کام نہیں ہوئے، ان کا رزلٹ نہیں نکلا، تو وہ اب آپ کے سامنے آئے گا، پازیٹیو رزلٹ آئے گا. اگر آپ نے کچھ غلط کیا ہے تو اس کا رزلٹ بھی اب آپ کے سامنے آئے گا، اور وہی لوگ زحل کی پکڑ میں آئیں گے جو غلط کام کرتے ہیں. جنہوں نے غلط کام کیے ہیں ان کے اوپر ستارہ زحل کا ایفیکٹ زیادہ ہوگا. اور دوسرا جو اہم چیز میں اکثر لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں، جی ہمیں کوئی فوراً جو ہے ریمیڈی بتا دیں، فوراً ہو جائے. میں گزارش کر رہا ہوں، میرے تمام جو سبسکرائبر ہیں بہت اچھے ایجوکیٹڈ اور اس چیزوں کو سمجھتے ہیں، اپنا بہت پیارا فیڈ بیک دیتے ہیں. میں صرف آپ لوگوں سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ اگر کسی انسان کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو مجھے کائنڈلی بتا دیں دنیا میں کوئی ایسا ڈاکٹر ہے جو اسے ایک دن میں ٹھیک کر سکے، ایک دن میں اس کی ٹانگ کو جوڑ دے. کیا ایسا ممکن ہوگا؟ دنیا میں کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے جو ایک دن میں اس کی ٹانگ کو جوڑ کے کہے کہ وہ بھاگنا شروع کر دے گا. ایسا نہیں ہوتا. ہر چیز کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ٹائم پیریڈ درکار ہوتا ہے، کچھ پروسیجر ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے علم نجوم کے اندر بھی جب ریمیڈیز کی جاتی ہے تو وہ چیزیں ٹائم لگتا ہے کنٹرول ہونے میں. اور اس حوالے سے جو سامنے والا سائل ہے وہ یہ چیز ذہن میں لے کر آتا ہے کہ میں اب جاؤں گا تو فوراً میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، جبکہ لوگ سچ سننے کو تیار نہیں ہیں. لیکن اب یہ بہت ساری چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ اب شیئر کی. اب دیکھتے ہیں زحل کی جو اصل ہمارا موضوع ہے اس کی طرف آتے ہیں. زحل کی جو رجت ہے یہ شروع ہوگی 30 اپریل سے، اور زحل یہ زیادہ جو اس کا ایشوز ہوگا وہ برج جدی اور برج سرطان ان کے اوپر ہوگا. زحل کی جو ستارہ زحل کی جو رجت ہے ریٹروگریشن ہے یہ 30 اپریل سے شروع ہوگی، اور یہ 18 ستمبر سے پھر آپ کی یہ ریٹروگریشن ختم ہوگی، یعنی زحل دوبارہ سیدھا ہوگا. اور اس دوران آپ کو بہت سے مسائل، ہیلتھ کے ایشوز، آپ کے اوپر الزامات، آپ کی عزت میں کمی آنا، آپ کی میریٹل لائف کے اندر پرابلم، سیپریشن، ڈائیورس، اور اگر جاب کر رہے ہیں جاب کے اندر ٹرمینیٹ کیا جا سکتا ہے. اس طرح کی صورتحال، بہت پرابلمیٹک صورتحال سامنے آ سکتی ہے. تو اب اس کا کوئی حل بھی ہے. یہ ساری باتیں تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اور آپ سنیں گے پھر اس کے بعد ذہن میں یہ خیال آتا ہے کیا اس کا کوئی حل بھی ہے، یا صرف یہ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو پریشان کر دیا جائے. تو یقیناً میرے پاس اس کا حل بھی موجود ہے، اور وہ حل میں آپ کو شیئر کروں گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں. تو سب سے پہلے میں آپ کو اس میں ایک دعا کے بارے میں وہ میں دعا پڑھوں گا. یہ وہ دعا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو عنایت فرمائی تھی. جب بہت ہی مصیبت ہو، بہت ہی حالات خراب ہوں، تب اس دعا کو پڑھا جائے. تو وہ میں دعا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور اس کے بعد زحل کی جو ریمیڈیز ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس کا ٹائم شیئر کروں گا، وہ آپ نے کتنی کرنی ہے، کب تک کرنی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو سب سے پہلے میں وہ دعا پڑھتا ہوں، اس کو سنیے گا، اور اس سے پھر آپ نے مستفیض ہونا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ و تبارک اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. یہ حدیث مبارکہ میں، یہ مسند امام احمد میں یہ حدیث پاک موجود ہے، یہ دعا موجود ہے. آپ اس دعا کو اپنے ورد میں رکھیے گا. سب سے پہلے تو اس چیز کو آپ نوٹ کریں
کہ اس دعا کو صبح شام پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شام، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جیسے آپ کو ٹائم ملے آپ اس کو کر سکیں آسانی سے۔ انشاءاللہ اس کے کرنے سے آپ کے جو معاملات ہیں وہ کافی حد تک بہتر ہوں گے انشاءاللہ۔ دوسرا اس کی جو ریمیڈی ہے وہ ظہر کا جو ریمیڈی ہے وہ صدقہ ہے۔ وہ ہفتے والے دن کالی چیزیں، کالے چنے، ثابت ماش، کالا کپڑا، کالی جوتی اور کالے تل اور اس طرح کی کوئی بھی چیز جس کا رنگ کالا ہو، وہ آپ 800 گرام یا 80 گرام جو آپ کے حسب توفیق ہو، یہ تقریباً دوپہر 1:30 بجے سے لے کر 2:30 بجے تک یہ آپ ہفتے والے دن کریں گے۔ یہ دوبارہ نوٹ کر لیں، یہ ہفتے والے دن 1:30 بجے سے لے کے 2:30 بجے تک کالی چیزوں کا صدقہ 80 گرام یا پھر 800 گرام یہ آپ کریں گے۔ انشاءاللہ اس کے صدقے کے کرنے سے آپ کے جو معاملات ہیں اس میں بہتری آئے گی، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات میں کمی کرے گا اس دعا کی برکت سے۔ صدقہ کرنے سے جو ہے مسائل، مصیبتیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ آپ صدقہ کریں گے، اور اس میں ان 2 ریمیڈیز کو کرنے سے دعا یعنی جو میں نے بتائی ہے حدیث مبارکہ سے، اور جو صدقہ ہے ظہر کا، انشاءاللہ آپ کے جو بھی مسائل ہوں گے تو اس کو ریگولرلی پڑھیں، ہر ہفتے صدقہ کریں، انشاءاللہ آپ کے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہوں گے۔ ایسا نہیں کرنا ایک مرتبہ صدقہ کر دیا بند کر دیں، ایسا نہیں ہوتا، اس کو آپ کو کرنا پڑے گا جب تک ظہر ریٹروگریشن میں ہے، ہر ویک میں کریں۔ انشاءاللہ اپنا فیڈ بیک جب آپ دیں گے مجھے خوشی ہوگی، میں نے بغیر کسی لالچ کے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور آپ کا فیڈ بیک مجھے بتائے گا، مجھے موٹیویشن دے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کتنی پسند آئی ہے۔ آپ ویوز نہیں دیتے، لائکس نہیں کرتے، اس لیے جو ہے نا میں پھر ویڈیوز نہیں بناتا۔ شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کو ضرورت ہے ان لوگوں کی جو آپ سے پیسے لیں، ہزاروں روپے آپ سے لیتے ہیں پھر آپ ٹھیک رہتے ہیں، لیکن میں آپ کو فری میں آپ کے لیے ویڈیو بناتا ہوں، آپ کو حل بتاتا ہوں، آپ اس سے مستفید نہیں ہوتے۔ وہ شرف شمس کے حوالے سے جو میں نے بنائی تھی ویڈیو، وہ بھی کوئی مجھے بہتر رسپانس نہیں ملا، اس لیے میں نے جو میری موٹیویشن تھی میں ڈسکریج ہوا، اور لیکن پھر بھی میں آپ کی بھلائی کے لیے یہ ویڈیو اس میں نے بتا دیا ہے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ اپنا خیال